بھی عبادت ہے، پڑھ لیا تو سونے میں سہاگا، عبادت ہی عبادت۔ ایسا عظیم الشان کلام مجید جن کے الف لام سے لے کر والناس تک ایک زیر و زبر کی تلاوت میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ ایسی عظیم الشان تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے عالی جناب مولانا حافظ و قاری اختر رضا کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ نہ میں کی بات نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی چھیڑ نہ سما سنبل و گلاب کا ذکر، ابھی تو ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ اور جنگل و بیاباں میں صحرا میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گی، کل ہونے والا کیا ہے وہ قرآن میں پڑھو۔ عالی جناب حافظ قاری اختر رضا تلاوت کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ حضرات حافظ و قاری اختر رضا صلی اللہ علیہ سے تلاوت کلام پاک سماعت کر رہے تھے۔ محترم حضرات، شاعر کہتا ہے کہ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہم رہے یا نہ رہیں، ہمارا وجود اس دنیا میں رہے یا نہ رہے، ہمیں موت اپنے شکنجے میں کب لے لے، لیکن قیامت کا سورج دونوں ہونے تک کلام مجید کا ایک ایک حرف زیر و زبر اسی طرح درخشاں روشن و تابناک رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت میرے ذمے میں ہے۔ آپ حضرات نے بہترین انداز میں کلام مجید کی تلاوت سماعت کی ہے۔ تہہ دل سے مبارکباد ہے سروری کمیٹی سلسلے سروریہ سے تمام جڑے ہوئے پیر بھائیان کہ آپ حضرات نے کئی دنوں سے محنت و مشقت کی ہے، اور میں کوئی باہر سے تو آیا نہیں ہوں، اسی خانقاہ سرور اتنا دل فروز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کمر بھی جھک گئی ہے، لاٹھی کے سہارے حضرت حسان ابن ثابت چل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بلاؤ حسان ابن ثابت کو۔ ایک صحابی رسول گئے، حضرت حسان ابن ثابت کو دعوت دی کہ حضور نے تجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو، وہ کہنے لگے کہیں حضور کی بارگاہ میں میری کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی، ہم سے کوئی غلطی بھی نہیں ہو گئی۔ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم تھرتھرانے لگا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ قربان جاؤ حسان ابن ثابت، حضور نے اپنی دربار نبوت میں بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان ابن ثابت حضور کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد قدم نبوت کو بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ زندگی کی ہر سانس حسان ابن ثابت کی آپ کی محبت پر قربان ہے۔ یہ ہوتا ہے محبت کا تقاضا۔ زندگی کا ہر لمحہ میری یہ سانس جو آکسیجن کے ذریعے سے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، ہر سانس پر آپ کا نام یا محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ یا رسول اللہ، خادم حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا حسان ابن ثابت، سے تم نے نعت نہیں سنایا ہے، میرے دل میں ایک اضطراب ہے کہ کسی نہ کسی طرح تیری زبان سے میں اپنی شان میں نعت سنتا رہوں۔ تو نعت سننا اور سنانا یہ آج کا طریقہ نہیں، بلکہ میرے حضور کی سنت مطہرہ میں سے ایک عظیم سنت ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میری عمر بڑھ چکی ہے،
آواز اب بوڑھی ہو چکی ہے، آواز میں وہ کشش نہیں، آواز میں وہ درد نہیں، میرا لہجہ ختم ہو چکا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی طبیب کے پاس جاؤ، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی حکیم کے ساتھ جاؤ، حضور نے فرمایا ثم دنا فادنا، اے حسان ابن ثابت میرے قریب آ جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ حضور نے اپنا انگشت اٹھائی، اپنا تھوکے مبارک حضرت حسان کے زبان پر رکھا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میری عمر کم و بیش 60 برس کی ہو گئی، پھر سے میری جوانی والی آواز واپس آ گئی۔ تو میرے حضور کے لعاب دہن میں یہ کمال ہے، تو میرے حضور کے جلووں کا معجزہ کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولیاں۔ محتاج کا جب عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب بلا تاخیر و تمثیل نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے عزیزاً جبران سلمہ قادری سروری کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا منقبت جو بھی ہو اپنے اعتبار سے پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑھیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سبھی آستانہ سلامت رہے، وہ سبھی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، تم سے منسوب ہے زندگی کا نصیب، تم سے منسوب ہے زندگی کا نصیب، تم سے منسوب ہے زندگی کا نصیب، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے، قادری
آستانہ سلامت رہے یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں نکیرین بولے مجھے قبر میں یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے حکم تھا کہ ادا ہو نماز پچاس 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 آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے سروری آستانہ سلامت رہے سروری آستانہ سلامت رہے سروری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ